بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جو بوڑھے حج پر نہیں جا سکتے گھر بیٹھ کر یہ سورت 7 بار پڑھ لیا کریں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا 7 بار حج کرنے سے زیادہ ثواب ملے گا اور تمام گناہ معاف ہو جائیں گے۔ محترم ناظرین، یہ دنیا فانی ہے اور اس میں سب سے بڑی خواہش ایک مومن کے دل میں یہ ہوتی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے گھر کا دیدار کرے، حج ادا کرے اور اپنے گناہوں کی معافی حاصل کرے۔ مگر زندگی کی حقیقت یہ ہے کہ ہر خواہش پوری نہیں ہو پاتی۔ بہت سے بوڑھے مرد و خواتین ایسے ہوتے ہیں جو دل میں تڑپ رکھتے ہیں، آنکھوں میں آنسو لیے بیت اللہ کو دیکھنے کی دعا کرتے ہیں، مگر کمزور جسم، بیماری، مالی تنگی یا حالات کی مجبوری انہیں حج کے سفر سے روک دیتی ہے۔ ایسے لوگ اکثر یہ سوچ کر غمگین ہو جاتے ہیں کہ شاید وہ حج کی عظیم سعادت سے محروم ہی رہ جائیں گے، لیکن اسلام صرف طاقتوروں یا سفر کرنے والوں کا دین نہیں بلکہ یہ رحمت، آسانی اور امید کا دین ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لیے ایسے روحانی راستے بھی رکھے ہیں جو گھر بیٹھے بھی بندے کو بڑے سے بڑا کہ نیت، اخلاص اور اللہ تعالیٰ کی یاد بعض اوقات ایسے اعمال سے بھی بڑھ جاتی ہے جو ظاہری طور پر بہت بڑے نظر آتے ہیں۔ اسی سلسلے میں یہ بات ہمارے دلوں کو خاص طور پر تسلی دیتی ہے کہ جو بوڑھے افراد حج پر نہیں جا سکتے، جو بستر پر ہیں، جو چلنے پھرنے سے قاصر ہیں، وہ مایوس نہ ہوں۔ اگر وہ گھر بیٹھ کر ایک خاص سورت کو 7 مرتبہ پڑھ لیں تو اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے انہیں ایسا اجر عطا فرماتا ہے جو 7 حج کے برابر ہے، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ ان کے گناہوں کی معافی بھی فرما دیتا ہے۔ ذرا تصور کریں، وہ بوڑھا باپ جو عصا کے سہارے بھی بمشکل چل پاتا ہے، وہ ماں جو چلنے پھرنے سے قاصر ہے، کہ وہ بزرگ جو ویل چیئر پر ہیں، اگر وہ اپنے رب کی طرف متوجہ ہو کر دل کو دنیا سے ہٹا کر خالص نیت کے ساتھ اس سورت کو 7 بار پڑھ لیں تو اللہ تعالیٰ ان پر کیسا کرم فرماتا ہے۔ یہ صرف الفاظ کا پڑھنا نہیں بلکہ دل کی حاضری، آنکھوں کے آنسو اور اللہ تعالیٰ پر کامل یقین کا نام ہے۔ یہی وہ روحانی خزانہ ہے جو انسان کو ظاہری سفر کے بغیر بھی روحانی بلندیوں تک پہنچا دیتا ہے۔ یہ موضوع خاص طور پر ان لوگوں کے لیے امید کی کرن ہے جو خود کو کمزور، مجبور یا محروم سمجھنے لگتے ہیں۔ اسلام ہمیں سکھاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نیت دیکھتا ہے، دل کا حال جانتا ہے اور اپنے بندے کو اس کی استطاعت سے بڑھ کر مکلف نہیں کرتا۔ اگر بندہ سچے دل سے حج کی تمنا رکھتا ہو مگر جا نہ سکے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے اجر کے دروازے بند نہیں کرتا بلکہ اس کے لیے ایسے اعمال رکھ دیتا ہے جو اس کی کمی کو پورا کر دیتے ہیں۔ اس لیے آج کی یہ ویڈیو، یہ تحریر اور یہ پیغام خاص طور پر بوڑھے، بیماروں اور مجبور مسلمانوں کے لیے ہے۔ اگر آپ کے والدین یا کوئی بزرگ حج پر جانے کی حسرت دل میں لیے بیٹھے ہیں تو یہ بات ان تک ضرور پہنچائیں۔ ہو سکتا ہے یہی سورت، یہی 7 بار کی تلاوت ان کے لیے مغفرت، سکون قلب اور آخرت کی کامیابی کا ذریعہ بن جائے۔ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں، دل سے سنیں اور اس پیغام کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچائیں، کیونکہ ہو سکتا ہے کسی ایک بزرگ کی آنکھوں سے بہنے والے آنسو آپ کے لیے بھی نجات کا سبب بن جائیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے اور اللہ تعالیٰ کے لیے لوگوں پر اس کا گھر حج فرض ہے۔ جو اس کی طرف راستے کی طاقت رکھے اور جس نے کفر کیا تو بے شک اللہ تعالیٰ تمام جہانوں سے بہت بے پرواہ ہے۔ سورۃ آل عمران آیت 97۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر رکھی گئی ہے: اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، نماز قائم کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، رمضان کے روزے رکھنا، بیت اللہ کا حج کرنا اگر استطاعت ہو۔ صحیح بخاری حدیث 8۔ اور ایک دوسرے مقام پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ترجمہ: حج اور عمرہ کو اللہ تعالیٰ کے لیے پورا کرو۔ سورۃ البقرہ آیت 196۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں خطبہ دیتے ہوئے فرمایا، اے لوگو، بے شک اللہ تعالیٰ نے تم پر حج فرض
عرض کیا ہے بس تم حج کرو۔ ایک شخص نے عرض کیا یا رسول اللہ کیا ہر سال؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاموش رہے یہاں تک کہ اس شخص نے 3 مرتبہ یہی سوال دہرایا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر میں ہاں کہہ دیتا تو حج ہر سال فرض ہو جاتا اور تم اس کی طاقت نہ رکھتے۔ صحیح مسلم کتاب الحج حدیث نمبر 1337۔ ابن شمسہ فرماتے ہیں کہ ہم حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے جبکہ وہ قریب المرگ تھے۔ وہ کافی دیر تک روئے، پھر انہوں نے اپنا چہرہ دیوار کی طرف کر لیا۔ اس پر ان کے صاحبزادے نے چند سوالات کیے، پھر انہوں نے اپنے اسلام قبول کرنے کی کہانی سناتے ہوئے فرمایا جب اللہ تعالیٰ نے میرے قلب کو نور ایمان سے منور کرنا چاہا تو میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنا دائرہ دست مبارک پھیلائیں تاکہ میں بیعت کروں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھیلایا، پھر میں نے اپنا ہاتھ کھینچ لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے عمر تجھے کیا ہوا؟ میں نے کہا میری ایک شرط ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تمہاری کیا شرط ہے؟ میں نے کہا میری مغفرت کر دی جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کیا تمہیں نہیں معلوم کہ اسلام قبول کرنا پہلے کے تمام گناہوں کو مٹا دیتا ہے، ہجرت گزشتہ گناہوں کو مٹا دیتی ہے اور حج پہلے کیے ہوئے گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا حج اور عمرہ کرنے والے اللہ تعالیٰ کے مہمان ہیں، اگر وہ اللہ سے دعا کریں تو اللہ ان کی دعا قبول فرماتا ہے اور اگر وہ مغفرت طلب کریں تو اللہ تعالیٰ انہیں بخش دیتا ہے۔ ابن ماجہ حدیث 2893۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والا اور حج عمرہ کرنے والا اللہ تعالیٰ کے مہمان ہیں۔ اللہ نے انہیں بلایا تو انہوں نے لبیک کہا اور انہوں نے اللہ سے مانگا تو اللہ تعالیٰ نے انہیں عطا فرمایا۔ سنین ابن ماجہ حدیث 2894۔ قرآن و حدیث میں جہاں حج کی بہت زیادہ تاکید، اہمیت اور فضیلت بیان فرمائی گئی ہے تو وہیں اس کے ترک کرنے پر سخت سزائیں اور وعیدیں بھی ذکر فرمائی گئی ہیں۔ چنانچہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے ترجمہ اور لوگوں میں سے جو لوگ اس بیت اللہ تک پہنچنے کی استطاعت رکھتے ہوں ان پر اللہ تعالیٰ کے لیے اس گھر کا حج کرنا فرض ہے اور اگر کوئی انکار کرے تو اللہ تعالیٰ دنیا جہاں کے تمام لوگوں سے بے پرواہ ہے۔ سورۃ آل عمران آیت 97۔ ایک دوسری جگہ قرآن کریم میں حضرت ابراہیم علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ترجمہ اور لوگوں میں حج کا اعلان کر دو کہ وہ تمہارے پاس پیدل آئیں اور دور دراز کے راستوں سے سفر کرنے والی ان اونٹنیوں پر سوار ہو کر آئیں جو لمبے سفر سے دبلی ہو گئی ہوں۔ سورۃ الحج آیت 27۔ چنانچہ یہی ہوا کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حکم خداوندی سے اعلان فرمایا تو دیکھتے ہی دیکھتے زمین کے دور دراز علاقوں سے حج و عمرہ کی ادائیگی کے لیے فرزندان اسلام قطار اندر قطار جوک در جوک تلبیہ پڑھتے ہوئے آ پہنچے۔ چنانچہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام بیت اللہ کی تعمیر سے فارغ ہوئے تو انہوں نے عرض کیا اے میرے رب میں بیت اللہ کی تعمیر سے فارغ ہو چکا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لوگوں میں حج کا اعلان فرما دیجئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے عرض کیا اے میرے رب کیا میری آواز تمام لوگوں تک پہنچ جائے گی؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا آپ اعلان فرمائیے، آواز پہنچانا ہمارا کام ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے عرض کیا اے میرے رب میں کیسے اعلان کروں؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا آپ یہ کہیے کہ اے لوگو تم پر بیت عتیق یعنی بیت اللہ کا حج فرض کیا گیا ہے۔ چنانچہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ اعلان فرمایا تو زمین و آسمان کے درمیان جتنے بھی تھے سب نے اس آواز کو سن لیا۔ محترم ناظرین کیا ہم دیکھتے نہیں کہ لوگ آج بھی زمین کے دور دراز علاقوں سے حج و عمرہ کے لیے تلبیہ پڑھتے ہوئے کس طرح جوک در جوک دیوانہ وار چلے آتے ہیں؟ یہ اسی اعلان ابراہیمی کا اثر ہے۔
مستدرک حاکم 3464۔ اسی طرح حدیث شریف میں بھی حج کرنے کے لیے بے شمار فضائل بیان ہوئے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ نمبر 1، اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور یہ کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں۔ نمبر 2، نماز کو قائم کرنا۔ نمبر 3، زکوٰۃ دینا۔ نمبر 4، بیت اللہ شریف کا حج کرنا۔ نمبر 5، رمضان المبارک کے روزے رکھنا۔ اسی طرح ایک مرتبہ حضرت جبرائیل امین علیہ السلام حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے اسلام کے بارے میں بتلائیے کہ اس کی حقیقت کیا ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اسلام یہ ہے کہ آپ اس کی گواہی دیں کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی الہ نہیں، اور یہ کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں۔ آپ نماز قائم کریں، زکوٰۃ ادا کریں، رمضان المبارک کے روزے رکھیں۔ اگر بیت اللہ شریف کی طرف راستہ چلنے کی استطاعت رکھتے ہیں تو اس کا حج کریں۔ حضرت جبرائیل امین علیہ السلام نے عرض کیا کہ آپ نے سچ فرمایا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 8۔ حضرت سمرہ بن جندب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، بیت اللہ کا حج کرو اور اس کا عمرہ کرو، اور اپنے ایمان و اعمال صالحہ پر استقامت یعنی دوام اور ہمیشگی اختیار کرو۔ اس کے نتیجے میں تمام مخلوق کے ساتھ معاملات میں استقامت یعنی دوام اور ہمیشگی عطا کی جائے گی۔ سنن ابی داؤد کتاب الصلاۃ حدیث نمبر 1617۔ یہ ہجرت کا 10واں سال تھا۔ اس سال 9 ذو الحج کو جمعہ کا دن تھا۔ عرفات کے میدان میں صحابہ کرام کا جمع غفیر جمع تھا۔ آج میدان عرفات ایک ایسا منظر دکھا رہا تھا کہ جس سے بڑھ کر عظمت والا، تقوی والا، جلالت و شان والا موقع نہ اس میدان پر پہلے کبھی آیا نہ بعد میں کبھی آئے گا۔ یہ اپنی نوعیت کا منفرد اجتماع تھا۔ اللہ کے رسول مجمع کی قیادت فرما رہے تھے۔ میدان عرفات صحابہ کرام کی دعاؤں اور التجاؤں سے تھر تھرا رہا تھا۔ رحمت الہی کا ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر پورے جوش میں تھا۔ ارد گرد کی وادیاں ان موحدین کے نغموں سے گونج رہی تھیں۔ دل کی گہرائیوں سے نکلی ہوئی آہیں اور سسکیاں عرش الہی کو جنبش دے رہی تھیں۔ اللہ کے رسول بھی پورے خشوع و خضوع سے اپنے رب کریم سے سرگوشیاں کر رہے تھے۔ پھر آپ جبل رحمت پر چڑھے اور 1,40,000 کے عظیم الشان مجمع سے خطاب فرماتے ہیں۔ تمام لوگ اپنی تمام تر توجہ آپ کے لسان مبارک سے نکلنے والے الفاظ پر مذکور کیے ہوئے ہیں۔ یہ انسانی حقوق کا بین الاقوامی چارٹر ہے جو اللہ تعالیٰ کے آخری نبی پوری دنیا کے انسانوں کے لیے ارشاد فرما رہے ہیں۔ آپ کے کلمات اللہ تعالیٰ کی قدرت سے کانوں سے پہلے دلوں تک پہنچ رہے ہیں۔ اگرچہ مجمع بہت بڑا تھا اور موقع بہت اہم تھا، وہاں کوئی لاؤڈ سپیکر بھی نہیں تھا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ کا کرشمہ تھا۔ لسان نبوت سے نکلنے والے الفاظ کی مٹھاس سے لطف اندوز ہوتی ہوئی ہوائیں انہیں اپنے دوش پر اٹھا کر ہر شخص کے کانوں تک پہنچا رہی تھیں اور پیاسے دلوں کو ارشادات نبوت سے سیراب کر رہی تھیں۔ اسی تاریخی موقع پر اللہ تعالیٰ کے رسول پر قرآن کریم کی ایک عظیم آیت کا نزول ہوتا ہے۔ یہ آیت ایک قیمتی موتی اور اللہ تعالیٰ کا عظیم احسان تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ اس آیت کریمہ میں اللہ کے رسول کی اس دار فانی سے روانگی کا بھی اشارہ تھا۔ اس اشارے کا مطلب اہل فہم و الہام سمجھ گئے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، ترجمہ: آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا اور تم پر اپنی نعمت کا اہتمام کر دیا اور تمہارے لیے دین اسلام کو بطور طرز زندگی پسند کر لیا۔ سورۃ المائدہ آیت نمبر 3۔ یہ آیت کریمہ سنتے ہی فاروق امت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ تڑپ اٹھتے ہیں اور ان
ان کا بدن کانپ اٹھتا ہے اور آنسوؤں کی کثرت کے باعث آواز گلے میں اٹک جاتی ہے۔ آپ کے آنسو رکنے کا نام نہیں لے رہے۔ حیرت کی بات ہے، اتنی شاندار اللہ تعالیٰ کے احسان اور مسلمانوں کے لیے خوشخبری سے بھرپور آیت سن کر عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رونا شروع کر دیا۔ اس آیت میں رلانے والی کون سی بات ہے؟ رسول کریم آہستہ سے اپنے ساتھی عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھتے ہیں، تمہیں کس چیز نے رلا دیا؟ عمر عرض کی، یا رسول اللہ، آج سے پہلے ہمیں گاہے بگاہے دین کا کچھ نیا حصہ ملتا رہا تھا، مگر آج جب کہ دین مکمل ہو گیا تو کوئی بھی چیز جب درجہ کمال کو پہنچ جاتی ہے تو پھر اس میں نقص واقع ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ فاروق اعظم کی عبقریت کے کیا کہنے، آپ کی فقاہت و علمی رسوخ کی کیا بات ہے۔ آپ تو ان شخصیات میں سے ہیں جو پردے کے پیچھے چھپے ہوئے حقائق کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیتے تھے۔ رسول اللہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نجابت و ذہانت کی تحسین فرماتے ہیں۔ آپ ان کی علمی لیاقت اور فقہی صلاحیت سے حیران ہیں۔ فرمایا، تم سچ کہتے ہو عمر؟ ہاں، اللہ کی قسم، آپ نے سچ فرمایا۔ دین میں جس نقص کا آپ نے خدشہ ظاہر کیا تھا وہ واقعہ ہو کر رہا۔ ابن جریر رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں، اس خطبہ حج کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صرف 81 راتیں اس دنیا میں رہے اور پھر اپنے رب کریم کے پاس تشریف لے گئے۔ آپ کے دنیا سے جانے کے بعد اس دین میں جو نقص واقعہ ہوا اس کی تلافی آج تک نہیں ہو سکی۔ محترم ناظرین، چلتے ہیں آج کے وظیفے کی جانب۔ آپ نے وہ کون سی سورت پڑھنی ہے یہ میں اب آپ کو تفصیل سے بتانے لگا ہوں، توجہ سے سنیے گا۔ وہ بوڑھے جو حج پر نہیں جا سکتے گھر بیٹھ کر یہ سورت 7 بار پڑھ لیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، 7 بار حج کرنے سے زیادہ ثواب ملے گا اور تمام گناہ معاف ہو جائیں گے۔ یہ سورت پڑھنے سے پہلے آپ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود پاک کا نذرانہ پیش کرنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں۔ ایک بار ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے 7 بار سورت مزمل کی تلاوت کرنی ہے۔ سورت مزمل پڑھنے کے بعد آپ نے ایک تسبیح لا الہ الا اللہ المالک الحق المبین پڑھنی ہے اور ایک تسبیح آپ نے اللہ تعالیٰ کے 2 مبارک ناموں کی پڑھنی ہے، یا غفور یا رحیم۔ یہ ایک تسبیح پڑھنے کے بعد آپ نے پھر دوبارہ درود پاک پڑھنا ہے جو شروع میں پڑھا تھا۔ محترم ناظرین، اگر کوئی مسلمان بڑھاپے، بیماری یا مجبوری کی وجہ سے حج کی سعادت حاصل نہیں کر سکتا تو مایوس ہونے کی کوئی ضرورت نہیں۔ اللہ تعالیٰ نیتوں کو دیکھتا ہے اور اپنے بندوں پر بے شمار راستوں سے رحمت نازل فرماتا ہے۔ گھر بیٹھ کر خلوص دل، کامل یقین اور عاجزی کے ساتھ اس سورت کو 7 مرتبہ پڑھنا اس بات کی علامت ہے کہ بندہ اللہ پاک کی رضا کا طلبگار ہے۔ جب دل سچا ہو اور نیت پاک ہو تو اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے ایسے اعمال کو وہ اجر عطا فرماتا ہے جو انسان کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتا۔ اس لیے آج ہی اس عمل کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے امید رکھیں، توبہ و استغفار کریں اور یقین جانیں کہ وہ رب کریم جو حج کا ثواب عطا کرنے پر قادر ہے وہی تمام گناہوں کو معاف فرمانے والا اور دلوں کے حال جاننے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے فضل، رحمت اور بخشش کے سائے میں رکھے، آمین یا رب العالمین۔ آخر میں میری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، اے اللہ پاک میرے لیے حج کو قبول شدہ اور برکت والا بنا دے، عمرہ اور ذکر کو ہمیشہ جاری رکھنے والا بنا اور مجھے وہ ثواب عطا فرما جس میں میں نے بیت اللہ کا حج ادا کیا ہو۔ میرے گناہوں کو معاف فرما، میرے دل کو خوش و خضوع اور میری روح کو سکون عطا فرما اور اپنی رضا اور خوشنودی سے بھر دے۔ اللہ تعالیٰ نیکی کی بات کو سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے۔ جو مانگا مقدر فرمائے، جو نہیں مانگ سکے بن مانگے عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔
خواتین، محترم ناظرین، آپ سے گزارش ہے کہ اپنے رزق میں برکت وسعت اور کشادگی کے لیے اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام لکھ کر کامنٹ سیکشن میں ضرور شیئر کریں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔